السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں۔ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے، ملتا ہے جو ایمان انسان گمان نہیں کر تو مسلمان کی بچی اور ہندو کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی۔ کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تو مسلمانوں کی بچی درویش تھے، اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ سب چیز ختم ہو چکی ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہتے تھے، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا اس ہندو بچی کا، پڑھی نہ جب آتے تھے نا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئی۔ کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ، تو جب وہ مسلمان ہو گئی اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ اتنا درد، اتنا غم جو پکار یہ جو ایمان کی خوشبو ہے کیسے محسوس یہ آخر کار پھوٹتی ہے ہل رہی اور گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ چل رہا ہے، اور جب پھر اس اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، لیکن وہ نہ روکی نہ سمجھی پھر ایسی گم جو ہے اس کو اور اس نے کوئی توجہ نہ کی پر بات یہ ہے اور کوئی دھیان نہ کیا۔ مانگتے تھے، اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، فرمایا اللہ نے دکھایا اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، اور میں نے اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ تھوڑا سی اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ دیکھ نکل آئی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو ہنس اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی۔ ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی، یہ اس نے کہاں رکھی، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ تو ماں نے کیا کیا، 40 منٹ ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی اٹھائی اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک دی۔ کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے۔ امی آپ ابھی لائی، دیکھتے رہے مجھے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی، ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہ انگوٹھی میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے؟ تو ماں اچانک حیرت سے بولی
یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ کیسے رکھی تھی؟ میں کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی۔ بس 40 کی عادت کے ساتھ یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ کتنے دن پڑھوں؟ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو۔ اس سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس سفید کاغذ ہو، اس پہ 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیر زبر نہ دیں کوئی حرج نہیں، لیکن 625 بار لکھنا ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو کاپی نہیں۔ ایک شخص ہے، ان پڑھ ہے، نہیں لکھ سکتا، آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے۔ بہت باکمال عمل ہے۔ ہاں، آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں۔ اس کے انوکھے کمالات ہیں اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھی برکات ہیں اور اس کے انوکھا نظام ہے جو آپ اور میری عقل اور سمجھ سے ماورا ہے، جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ لکھا ہوا بہت انوکھا کمال ہے۔ اور محدثین نے، دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کی تاثیر بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو اور اس کی تاثیر ہو، اس کو بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے حوالے ہوتے ہیں، ریفرنس ہوتے ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ ہی وہ عمل میں بتاتا ہوں، بغیر حوالوں کے وہ عمل میں نہیں بتاتا۔ یہ کاغذ یہ لکھا میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس عمل کے میرے پاس کتابوں کے حوالوں کے حوالے ہیں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ وظیفے بناتا ہے خود ساختہ اپنی مرضی سے، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا۔ یہ دیکھیے اس کو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے باریک باریک، پھر اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لیا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لی تاکہ ذرا کاغذ خستہ نہ ہو جائے پرانا، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، کوئی ہر سال نہیں لکھنا۔ ہاں ہر سال لکھیں، ہر سال لکھیں، دوسروں کو ہدیہ کر دیں، اس کو سمجھا کے ہدیہ کریں کہ بھئی اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے اور اس کا یہ کمال ہے، اس کو ہدیہ کر دیں، لیکن بتا کے، بن بتائے نہیں۔ اس بیچارے کو کیا پتا اس کے کیا فائدے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عمل میں دیتا ہوں، اس کی قرآن سے سند، اس کی حدیث سے سند، اولیاء صلحاء محدثین مفسرین بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، اور وہ اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پر تجھے بھی صرف رزق کے جسمانی ملا، اور اگر آپ نے اس کی سند دیکھنی ہے تو ہمارا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، فوراً ایک پیج کھلے گا، میرے ہر وظیفے کا حوالہ، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کا ریفرنس،
اور اس ہر وظیفے کی طاقت کہ میں نے صرف یہ میں نے نہیں، اس سے صدیوں پہلے بڑی بڑی ہستیاں اس وظیفے کو بتاتی چلی آ رہی ہیں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اس طرح اس وظیفے کی بھی سند ہے، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں دو چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا، یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ 26 کی رات کوئی عمل کرنا ہے، 26 کی رات کا یہ عمل ہے اور ساری رات پڑھی جتنی بار لکھ لی ہے، بڑا باکمال، متاثرہ، حادثوں سے، بیماریوں سے، جادو جنات کے حملوں سے، دشمن کے شر سے، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا، ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، ہر قدم پہ کمال، ہر قدم پہ عزت، ہر قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوکت۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اصل میں اس کاغذ میں آپ نے جو لکھا ہے نا، اللہ پاک جل شانہ کے 3 نام تو واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ دیکھیں، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا، یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، جو سوال و جواب ہوں گے اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی، منکر نکیر کے سوال و جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی، کملی والی کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان عربی، اور میں پانی قرآن عربی میں، پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ نقش ہے اور پرتاثیر اور طاقتور نعمت ہے اور تحفہ ہے، یہ ایک نصیب اور مقدر والا ہوتا ہے جو اس کو لکھتا ہے اور اس کی قدر دانی کرتا ہے، اور پھر اس کو چومتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ کسی پرس میں، اپنے کسی والٹ میں، یا ایسی کوئی تھیلی میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے؟ لیکن ایک چیز ہے، اس پرس میں نہ رکھیے گا جو پرس پینٹ کی بیک پہ ہوتا ہے، اس میں نہ رکھیے گا، اس میں بے ادبی کا استعمال ہے۔ آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ 3 پیس پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوٹ میں رکھیں، آپ شرٹ میں رکھیں، لیکن پینٹ کی بچھی بیک پہ بعض اوقات والٹ ہوتا ہے، پرس ہوتا ہے، اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ادب ہوتا ہے۔ آپ ادب کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک صاحب ہل چلا رہے تھے، اور ہل چلاتے چلاتے انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا، اور بے خیالی میں تھوکا، انسان کو بے خیالی میں، ہم بھی اگر کسی کو قبلے کی طرف بے خیالی میں تھوکتا دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں کہ پتہ نہیں وہ بے خیالی میں تھوک رہا۔ ایک دم خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ تو بے خیال، تو قبلے کی طرف نہ تھوکا کر، تو پھر تھوک لیا تو نے، اب تجھے سزا ملنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کہنے لگے تجھے سزا ملنی چاہیے، اس تھوک کو اپنے منہ سے اٹھا، اپنی تھوک کو خود اٹھا اپنے منہ سے، اور منہ سے اٹھا کے اس تھوک کو تو جو ہے اب اب منہ قریب جب لے گیا تو ادب کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس تھوک کو لال موتی اور ہیرا بنا دیا۔ اب اس کا انداز ایک دم بدلا، اور اندر جذبہ بدلا، اور شیطان اور نفس نے وسوسہ ڈالا، ایک تھوک ایسی اور ڈال لے، منہ سے اٹھا لے، ایک ہیرا اور بن جائے گا۔ پہلے انجانے کی تھی،
तो पूछा कि हजरत पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह रब माफ करता है। अब इसने जाने में फिर थूक फेंका और मुंह करीब ले गया और वो बिच्छू बना और उसने जुबान पे डसा और वहीं मर गया। अदब, मैं इस अमल का अदब बता रहा हूं। हमारी मोतबर किताबों में, मुस्तनद किताबों में, इसलिए मैंने अकाबिर पर एतमाद का जो हवाला दिया है, इस 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बाकायदा किताबों के हवाले दिए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों की, हजरत काश्मीरी का हवाला है, और मैं हवाले इस वक्त थोड़ा है, हवाले बयान नहीं करूंगा। अगर ये हवाले देखने हैं तो उस पे देखें। रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए, नस्लों में रिस्क की कमी ना हो, अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमाए, डाके से, छीना झपटी से, हादसों से, एक्सीडेंट से, और दुश्मन के किसी वार से, दुश्मन के किसी शर से, और दुश्मन की किसी शरारत से, और किसी हमले से। ये अनोखा निज़ाम है, अनोखा निज़ाम है, जहां इंसानी अक्ल, जहां इंसानी शऊर और जहां इंसानी एहसास खत्म हो जाता है, वहां 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास रखने से जो मिलता है, वो ताकतें, फिर वो कुव्वतें, वो कमालात फिर वहां से शुरू होते हैं, जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। मैं साल से बता रहा हूं, और साल से अल्लाह की मखलूक इसको कर रही है, और जिसने भी यकीन से किया, बात यकीन की है। मैंने अपने शेख से पूछा, मुर्शिद से पूछा, हजरत मुझे कोई इस्म आजम बताएं, तो मेरे मुर्शिद ने जो जवाब दिया वो आज मैं आपको बताता हूं। वो मेरी सांस की आखिरी लड़ी तक वो जवाब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, आखिरी हिचकी तक। मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो आखिरी हिचकी तक उन्होंने फरमाया, तारिक, इसमें आजम असल में यकीन आजम है। जिसको यकीन आजम है ना, यकीन, अंधा यकीन है, वही इसमें आजम है। और इसके अंदर शक, वसवसे, होगा नहीं होगा, क्या है, कैसे है, कहां से लिया, क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होगा। बिन देखे यकीन किया था हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, दुनिया में उनका नाम इज्जत बन गया, और देख के कुरैश मक्का ने यकीन नहीं किया था, दुनिया में उनके नाम जिल्लतों का जरिया बन गए। असल तो यकीन है। सोते हुए सूरत फातिहा पूरी कर हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए, जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, और कह रहे ले जाओ जन्नत का घर 500 दिरहम में, ले जाओ जन्नत का घर। लोग हंस रहे, और फरिश्तों में ज़हनी तौर पे माजूर है, बेचारा पागल है, ये क्या जन्नत का घर। हारून रशीद भी जा रहे हैं और जुबैदा भी जा रही है ऐसे, तो हारून भी हंस पड़ा। जुबैदा कहने लगी, फकीर है, कलंदर चे गोयत हक गोयत, फकीर के बाद से जो निकलती है, अकल माने न माने, समझ आए ना आए, ज़हन, एहसास, इदराक, जमाना तस्दीक करे ना करे, पर फकीर की बात सच्ची। ले अंधे के सौदे करते हैं, और बाजी ये लो 500 दिरहम। उन्होंने कहा जा बेटी तेरा जन्नत में महल हो गया। हंस पड़े। उसने कहा अच्छा हारून, शोहर से कहने लगे ना हुआ तो 500 दिरहम हमारे लिए क्या है, लेकिन असल सौदा 500 दिरहम का नहीं हुआ था, यकीन का हुआ था, और बिन देखे यकीन का। रात को हारून रशीद ने ख्वाब देखा, और अनोखा ख्वाब देखा। एक घर है, उस पे लिखा हुआ बैतुल जुबैदा, महल है, जुबैदा का महल। अंदर जाने लगा तो फरिश्तों ने रोक दिया। कहाँ? उसने कहा बीवी है, उसने कहा दुनिया में है, यहाँ तो ऐसा ले आओ फिर जा सकोगे। रात को आंख खुली, परेशान हो गया, रोने लगा। जुबैदा तुमने अनदेखे सौदे कर लिए, मैं तो मालूम रह गया, पीछे रह गया।